معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیاری اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کا ناول قلعہ جنگی۔ اگر آپ تیاری اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ جانی کے باپ کا چہرہ جتنا دکھ سنبھال سکتا تھا اس پر اتنا تھا، اور جتنا غصہ عیاں ہو سکتا تھا بس اتنا ہی تھا۔ تم ان جاہل اور وحشی ملاؤں کا ساتھ دینے جا رہے ہو جنہوں نے افغانستان کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا ہے جانی، جہاں رباب بجانا جرم ہے۔ فٹ بال کے نوجوان کھلاڑیوں کے سر منڈ دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ نکریں پہن کر کھیل رہے ہوتے ہیں، اور یوں ان کی ٹانگیں دیکھ کر ملاؤں کے ایمان خراب ہوتے ہیں۔ تمام عورتوں کو برقعوں میں دفن کر دیا گیا ہے، اور بچیاں اسکول نہیں جا سکتیں۔ ہسپتالوں میں لیڈی ڈاکٹروں کو جواب دے دیا گیا ہے، اور وہ برقع اوڑھے کابل کی گلیوں میں بھیک مانگتی ہیں۔ مردوں کی داڑیاں مٹھی میں بھینچ کر ناپی جاتی ہیں، اور اگر ان کے بال مٹھی سے باہر نہ لٹکے تو انہیں بید مارے جاتے ہیں۔ جانی، خدا کے لیے تم کیسے نظام کی مدافعت کے لیے جا رہے ہو؟ کسی عورت کے اگر ٹخنے نظر آ جائیں تو اسے سرے بازار رسوا کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں اور ٹخنوں پر بید رسید کیے جاتے ہیں۔ ہزاروں بیوائیں اپنے بچوں سمیت بھوکی مر رہی ہیں کیونکہ عورت کو کام پر جانے کی بلکہ تنہا باہر جانے کی بھی اجازت نہیں۔ فوٹوگرافی کی بھی ممانعت ہے، ٹیلی ویژن توڑ دیے گئے ہیں، نہ صنعت ہے، نہ تجارت ہے، اور نہ تعلیم۔ ملا عمر جو کبھی قندھار سے باہر ہرات تک نہیں گیا، اس کا اندھا راج ہے، اور تم ان کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہو۔ ہاں، جانی نے صرف اتنا کہا۔ لیکن کیوں؟ چے گویرا سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیوں؟ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تب بھی نہ پوچھتا کہ کیوں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں۔ انہوں نے بھی بقول آپ کے انکار کیا ہے، بے وقوفی کی حد تک اپنے موقف پر قائم رہے ہیں۔ وہ بے شک قدرے گمراہ ہیں، لیکن اپنے مقصد کے حصول کے لیے، اپنے تصور کامل کے لیے کھڑے ہیں۔ ان میں جہالت بے شک ہے، لیکن کھوٹ نہیں۔ وہ مکمل اختیار رکھنے کے باوجود ایماندار ہیں، اور ان پر بے شک 100 الزام صحیح، لیکن کرپشن کا الزام نہیں۔ کیا آپ دنیا کی کسی اور ریاست اور اس کے حکمرانوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ اسی لیے دنیا کی بہت کم ریاستوں نے انہیں قبول کیا ہے کہ ان کی موجودگی میں موازنہ ہو جاتا ہے، اور یہ موازنہ بہت سے چہروں پر کالک مل دیتا ہے۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار اپنے ملک کو ہتھیاروں اور افیم سے پاک کیا ہے۔ عورتوں کے حقوق چھینتے ہیں، لیکن ان کو ایک غیر متوقع احترام اور عزت نفس لوٹاتے ہیں۔ بے شک وہ قدرے بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک تصور پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ آپ کی نسل کی مانند آپ کی نسل نے بھی تو کمیونزم کی جہالت اور ظلم کو صرف اس لیے برداشت کیا کہ آپ کے سامنے ایک بڑا مقصد تھا جس کے حصول کے لیے یہ سب کچھ جائز ٹھہرتا تھا۔ آپ کی پسندیدہ ریاست نے بھی تو لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، دہشت کو اپنا آئین بنایا، ٹروٹسکی کو مرتد ٹھہرایا اور قتل کروایا۔ آپ اپنے عقیدے کی پختگی میں ان ملاؤں سے بدتر تھے، کیونکہ آپ سب تو پڑھے لکھے تھے، اور اس کے باوجود مارکس کے ترازو پر جو پورا نہ اترتا تھا اسے بید نہیں مارتے تھے، جان سے مار دیتے تھے۔ آپ بھی تو گمراہ تھے، اپنے وقت کے طالبان تھے، ان سے بدتر تھے۔ طالبان نے صرف اسلام کی تشریح یا تصریح میں مار کھائی ہے، آپ کی طرح دیگر قومتوں پر اپنا نظام نہیں ٹھونسا۔ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس لمحہ موجود میں مجھے اپنی زندگی کو وقار دینے کے لیے یہی زندگی قربان کرنے کی خواہش ہو تو میں اور کہاں جاؤں گا؟ جانی کے باپ کو احساس ہو گیا کہ پھلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہے، اور وہ پانی کبھی واپس نہیں آ سکتا، اس لیے وہ پھر چپ ہو گیا۔ میں ان کی کمزوریوں اور جہالت سے آگاہ ہوں ڈیڈی، لیکن ان کی سادگی
ایمانداری اور مکمل یقین کا مدعا ہوں۔ وہ انکار تو کر رہے ہیں اور میں ان کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ تم جیت نہیں سکتے۔ ہاں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ایک ہاری ہوئی جنگ ہے، پھر بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ تصور کامل ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ اگر وہ جیت جائے تو تصور کامل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مرنے والوں کی موت مکمل ہوتی ہے، جبکہ جیت جانے والے ہمیشہ ایک بے یقین موت مرتے ہیں۔ تم ایک سنجیدہ نوجوان ہو جانی، یہ میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ سے علم اور سچ کی تلاش رہی ہے، لیکن تمہاری ماں، جس سے میری علیحدگی ہو چکی ہے، کہتی ہے کہ تمہاری برین واشنگ کی گئی ہے، ورنہ تم ایسے تو نہ تھے۔ ہر عقیدہ ایک برین واشنگ ہی تو ہوتی ہے ڈیڈی۔ اگر ایسا نہ ہو تو مذہبی تاریخ میں کوئی نیا عقیدہ کبھی قبول نہ کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا، اور پھر ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو گزشتہ خیال اور بت تھے انہیں ذہنوں سے واش کر کے نئے خیال اور نئی سوچ کو داخل کیا۔ تو ممی بالکل درست کہتی ہیں کہ میری برین واشنگ ہو چکی ہے، ورنہ میں ایسا تو نہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ میں ویسا رہنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ایسا ہو گیا ہوں۔ تم اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتے ہو جانی، یہ باتیں آپ ہی نے مجھ میں انجیکٹ کی ہیں۔ تو تم ہارنے کے لیے وہاں جانا چاہتے ہو؟ ہاں۔ گھوڑے کی ٹانگیں ایک عجیب سے زاویے پر اکڑی ہوئی تھیں، جیسے لکڑی کا ہو، کھلونا ہو اور کسی بچے نے اسے گرا دیا ہو۔ دوسری سیڑھی پر ٹھہری ہوئی چاندنی کے کچھ ذرے دھیرے دھیرے اترتے گھوڑے کے ڈھانچے کو تاریکی میں سے الگ کرتے تھے۔ پسلیاں گوشت سے آری ننگی ہو رہی تھیں، جیسے وہ کسی قصاب کی دکان پر پڑا ہو۔ ان میں سے تراشے ہوئے پارچے کچھ نکلے گئے تھے اور کچھ کہہ کے ساتھ باہر آ گئے تھے، اور اب اس کی سرد ہو چکی لد پر اکڑے پڑے تھے۔ جانی کا زخم خوردہ وجود کبھی اس کے گرم پیشاب سے کچھ شفا یاب ہوا تھا، مگر یہ عارضی آرام تھا۔ اذیت پھر سے لوٹ آئی تھی، اور ٹیسوں کی سولیں بدن میں بھرتی تھیں۔ بھوک کا تیزاب اس کی انتڑیوں کو اور اس کے بدن میں جتنی بھی شریانیں اور رگیں تھیں انہیں گلا کر ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ کوئی واضح بدنی نظام باقی نہ رہا تھا۔ گوشت کی ایک دلدل تھی جس میں سے خون جانے کیسے راستے تلاش کر لیتا تھا جو ابھی تک رواں تھا۔ تھوڑی سی خوراک اس گوشت کی دلدل کو پھر سے زندگی دے سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ گھوڑے کو نہیں کھا سکتا تھا۔ تہہ خانے کے باقی پناہ گزین بھی کہیں نہ کہیں ادموئے یا جانی نے بمشکل اپنا ہاتھ اٹھا کر گھوڑے کی پشت پر رکھا، اسے تھپکا۔ سوری، میں نے تمہیں شوٹ کیا۔ اس تھپکی سے گھوڑے کا بدن تھر تھرایا نہیں، جیسے کہ اس کے براؤنی کا بدن اس کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتے ہی تھر تھرانے لگتا تھا۔ وہ برف ٹھنڈک میں اکڑا ہوا مردہ تھا۔ ہاں، میں نے تمہیں شوٹ کیا، لیکن میں تمہیں کھاؤں گا نہیں۔ اوپر تہہ خانے کے اوپر قلعہ جنگی کے وسیع صحن کی گرد میں اٹی جتنی بھی لاشیں اکڑی پڑی تھیں ان میں سے بے شمار سربریدہ تھیں۔ ان میں سے ایک کا سر اس کے آس پاس نہیں گرا تھا، دھماکے سے بہت دور ایک گڑھے میں جا گرا تھا۔ وہ ایسے زاویے پر اٹکا ہوا تھا جیسے عجائب گھر میں دھڑ سے الگ بدھا کا کوئی سر نمائش پر ہو، البتہ اس کا چہرہ بدھا کی مانند صاف ستھرا نہ تھا۔ نین نقش واضح نہیں تھے، ان پر خون کی پپڑیاں جمی تھیں اور گھاؤ تھے، البتہ اس کے ہونٹ بقیہ چہرے سے الگ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ہونٹ مکر چاندنی میں واضح نظر آ رہے تھے، اور یہی ہونٹ شاید واہ ہوئے، میرا دھڑ بیکار پڑا ہے جانی، تم مجھے کھا سکتے ہو، میرا تمہارا تو کوئی رشتہ نہیں، جیسا کہ براؤنی کے ساتھ تھا۔ تم نے تو آج تک مجھے دیکھا بھی نہیں، تو تم مجھے کھا سکتے تھے، مجھے نہیں، میرے بقیہ دھڑ کو، جو میں نہیں جانتا کہ کہاں پڑا ہے، اور اس دھڑ کو بھی علم نہیں کہ جس سر کے پاس اسے متحرک اور زندہ رکھنے کی باگیں تھیں وہ کہاں ہے۔ سنتے ہو جانی، نیچے تہہ خانے میں
جانی نے سنا نہیں، ہونٹ بڑبڑاتے رہے۔ تم مجھے کھا سکتے تھے، تم مجھے۔ ان کی آواز خود اس سر کے کان نہیں سن رہے تھے، تو تہہ خانے میں پڑا جانی کیسے سن لیتا؟ کتنے روز ہو گئے تھے وضو کیے ہوئے، نماز کی نیت کیے ہوئے، اپنے آپ کو مصافحہ کیے ہوئے۔ جانی کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور سر کے بال اس کے بالوں میں الجھتے تھے، اور اگر اس کی داڑھی ایک مٹھی میں بھیجی جاتی تو بھی اس کے بال اس سے باہر ہوتے، اور وہ ایک مخمور شخص کی مانند گھوڑے کی پشت پر ہاتھ رکھے اسے سہلاتا تھا، میں تمہیں کھاؤں گا نہیں۔ گھوڑا اسی طرح اکڑا ہوا لکڑی کا زمین پر گرا ہوا کھلونا رہا، لیکن شاید اس نے تھوتنی اٹھائی، گردن سیدھی کی، عیال کے بال جیسے ہوا کے ایک نامعلوم جھونکے سے سرسرائے۔ جانی میں جانتا ہوں کہ تم مجھے کیوں نہیں کھا سکتے۔ جانی کے بدن میں اذیت کا جو کیما تھا، انتڑیاں، رگیں، شریانیں جو گچھا مچھا ہو چکی تھیں، وہ سب مجتمع ہو کر حیرت میں ہوئیں کہ ایک مرا ہوا، اکڑا ہوا، بدن دریدہ گھوڑا، اس کا بچا کچا ڈھانچہ کیسے بول سکتا ہے؟ لیکن اسی حیرت نے نیم مردنی کے باوجود ایک سوال کیوں کی صورت میں کیا۔ میں وہی پونی ہوں، تمہارا پیارا پسندیدہ براؤنی، جس پر تم سواری کیا کرتے تھے، جس کی پشت تھپکتے تھے، اور تمہاری ہتھیلی تلے میرا بدن خوش ہو کر تھر تھراتا تھا۔ میں وہی ہوں۔ تم مجھے چھوڑ کر یہاں چلے آئے تو میں بھی تمہیں سونگھتا یہاں تک چلا آیا۔ جانی، اگر فرض کرو کہ اگر تم پھر سے اپنے گھر پہنچ جاؤ، ویسے ہو جاؤ جیسے تمہاری نسل کے دوسرے نوجوان تھے، تو کیا پھر بھی تم یہاں آنے کا فیصلہ کرو گے؟ ہاں۔ تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں؟ نہیں۔ تم زندگی میں پہلی بار ننگے پاؤں ہو، تمہارے تلوے زخمی اور پیپ سے بھرے ہیں، ملیشیا کی شلوار قمیض تمہارے بدن سے یوں چپک چکی ہے کہ اسے اتارو گے تو تمہاری جلد بھی اس کے ساتھ اترتی چلی جائے گی۔ تمہارا سیاہ رنگ کا سویٹر جمے ہوئے خون سے اکڑا ہوا ہے، تم پر لال بیگ رینگتے ہیں اور بالوں میں جوئیں سرسراتی ہیں، اور تمہاری حالت مردوں سے بدتر ہے۔ پھر بھی کوئی کلک نہیں؟ نہیں۔ قلعہ جنگی کے صحن میں اتری ہوئی مکر چاندنی بھی بیزار ہوئی اور تہہ خانے کی تیسری سیڑھی پر اتر کر سرگوشی میں بولی، نہیں، نہیں۔ جانی بڑبڑایا اور اس کا ہاتھ گھوڑے کی پشت سے گرا اور وہ نکاحت کی تاب نہ لا کر ڈھہ گیا۔ گڑھے میں پڑے سر کے ہونٹ ایک مسکراہٹ میں پھیل گئے، انہیں نروان حاصل ہو گیا تھا۔ جانی اگرچہ پوری شدت سے بڑبڑایا تھا، نہیں کہا تھا اور ڈھہ گیا تھا، تو یہ نہیں کہ وہ تہہ خانے کے گھپ اندھیرے میں گمنام اور چپ چاپ گرا تھا۔ نہیں، اس کے نہیں کو اس کی پسلیوں نے، جبکہ وہ فرش پر گرا تھا، سنا تھا، اور گلشیر ولی کے ایک کان نے سنا تھا۔ اگرچہ وہ مرے ہوئے لگتے تھے، لیکن نیم بے ہوشی کی غفلت بھری ایسی نیند میں تھے جو بھوک، نکاحت اور موت کی قربت کے باعث ایک سیاہ دھند کی مانند اترتی ہے۔ اس غافل مدہوشی میں پورا نظام بدن مفلوج ہو جاتا ہے، لیکن سر کے اندر دماغ کے گمشدہ خلیوں میں کہیں کہیں آوازیں اور زندگی کے آثار دستک دیتے رہتے ہیں، جیسے جان کنی کے عالم میں جب جان ایک بیلنے کے شکنجے میں آئی ہوتی ہے اور نکلنے کا نام نہیں لیتی تو بدن ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن دماغ کے خلیے مرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کی حدت دھیرے دھیرے سرد ہوتی ہے، جیسے برسوں سے دھونی رمائے سادھو بنا کھائے پیے بیٹھے رہتے ہیں۔ نفس معدوم سی ہوتی ہے، زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہتے، لیکن ان کے سر پر ہاتھ رکھا جائے تو ہتھیلی پر دماغ کی ایک ہلکی سی دستک محسوس ہوتی جاتی ہے۔ وہ سب اسی قسم کی مفلوج شدہ نیم مردہ حالت میں وہ دستکیں محسوس کرتے تھے۔ گلشیر ولی نے بھی جانی کی نہیں کی یہ دستک اسی طور محسوس کی تھی۔ دیر اس دستک کے پار تھا، دیر بہت دور تھا، اور دور سے دستکیں
آتی چلی جاتی تھیں۔ دیر میں برف گرتی تھی، تمر، گڑھا اور شہر دیر میں، لیکن وہاں اتنی سردی نہیں ہوتی تھی۔ دیر کے پار چترال کو جانے والا درہ لواری تو برف سے ڈھک جاتا تھا اور اس میں سے کوئی بھی گزر نہیں سکتا تھا سوائے بھیڑیوں اور چیتوں کے، لیکن وہاں بھی اتنی سردی نہیں ہوتی تھی۔ یہ کیسا مزار شریف ہے جہاں اتنی سردی ہوتی ہے؟ یارا، اس تہہ خانے میں کوئی لکڑی مکڑی لاؤ، بہت سردی ہے۔ یہ امریکی گورا جو نہیں نہیں کرتا، کیا پتہ مر گیا ہے، اس کو گھوڑوں سے کیا الفت ہے۔ بھوک سے مرتا ہے یارا، لیکن اسے کھاتا نہیں۔ ایک جانور کو خدا بنا لیا ہے۔ ان گوروں کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ادھر سیاہ پگڑی باندھ کر ہمارے ساتھ جہاد کرنے کو آ جاتا ہے، لیکن گورا ہی رہتا ہے۔ یارا، گھوڑا تو اچھا جانور نہیں ہے، یہ تو بندے کو ذلیل کرتا ہے، ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جو اس کی پیٹھ پر سوار ہو جائے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ ایسا بے وفا جانور ہے۔ اپنا دیر کے نواب کے استبل میں بھی کیسا کیسا بے وفا گھوڑا تھا۔ نواب یا تو گھوڑا کا شوقین تھا اور یا کتا کا، عورت کا بالکل نہیں۔ دن رات گھوڑا اور کتا کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے یارا اپنا کتا کا شادی بنایا، جشن کیا تو پوری ریاست میں خوشی کیا، اور ہم جیسے لوگوں کو بھی مفت میں روٹی اور گوشت کھلایا۔ تو گھوڑے سے تو کتا اچھا ہے، جس کی شادی پر بھوکے کو روٹی مل جاتا ہے۔ جتنا اس کے ہاں کتا تھا، سب کا شادی نہیں بنایا۔ نہیں تو ہمیں روز روز روٹی نصیب ہو جاتا۔ میرا یہ جو پاؤں ہے جس میں بوٹ ہے تو پہلے نہیں تھا، جہاد پر آیا تو ملا۔ میرا پاؤں اس جوتا یا چپل وغیرہ کو نہیں جانتا تھا۔ ہم کو تو یارا معلوم نہیں تھا کہ اس خانہ خراب پاؤں میں کوئی چیز پہنتا ہے۔ بچپن سے ننگے پاؤں پھرتا اور بوجھ ڈھوتا تھا، اس لیے ہمارا پاؤں بہت بڑا ہو گیا ہے، میرے سر کے موافق بڑا ہو گیا، اور اس میں اس کا تلوے میں دراڑیں پڑ گیا، جن میں بے شک کیڑا مکوڑا گھر بنا لے تو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیڑے کو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو پاؤں کے تلوے میں اگر وہ گھر بناتا تھا تو اس کا رزق تھا۔ میں تب کتنے برس کا تھا؟ بہت چھوٹا تھا، ہوگا کوئی 6-7 برس کا، جب برف میں چل کر جب میرے پاؤں کی دراڑوں میں کیڑا لوگ گھر بناتا تھا تو میں استبل کو پہنچتا تھا۔ استبل میں اپنا بوڑھا، اپنا والد لوگ، نواب کے گھوڑا لوگ کی لد صاف کرتا تھا اور ان کو غسل دیتا تھا، انہیں ستھرا کرنے کے واسطے صابن لگاتا تھا۔ خود ہمارے گھر میں تو کبھی صابن نہیں آیا۔ میرا بوڑھا والد تب مجھے بولتا تھا کہ صابن صرف گھوڑا اور کتا کو نہلانے کے لیے ہوتا ہے، انسان کے لیے نہیں۔ بعد میں بڑا ہوا تو معلوم ہوا جھوٹ بولتا تھا، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا صابن خریدنے کو۔ یارا، ہم مدرسہ گیا تو میں نواب کے استبل کو پہنچتا تھا برف میں اپنے پاؤں سے چل کر، اپنا بوڑھا والد کی مدد کرنے کے لیے۔ ادھر جب اس گھوڑے کا لد اور پیشاب خطا ہوا ہے تو یہ امریکی کیسے اس میں مزے کرتا تھا کہ یہ زخم کے لیے اچھا ہے۔ ہم تو یارا اسی لد اور پیشاب میں پیدا ہوا تھا، پھر بھی ہمارا زخم تو ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ ادھر اگر کچھ دن کے لیے فاقہ آ گیا ہے تو خیر ہے، ادھر بھی ایسا ہو جاتا تھا۔ ہم کو فاقہ کا پریکٹس ہے یارا۔ یہ باہر کا انگریز لوگ جب ہمارے بارے میں کہانی بناتا تھا، یہ باہر کا انگریز لوگ جب ہمارے بارے میں کہانی بناتا ہے تو لکھتا ہے کہ یہ پٹھان قوم بہت طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے اور کسی کے سامنے جھکتا نہیں۔ تو اس بیٹی چور کو کیا پتا کہ 2-4 پٹھان ایسا تو ہوتا ہے، پر باقی سب تو نواب اور خان کے سامنے جھکتا ہے۔ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے بنگال کا بھوکا اور غریب ہوتا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ باہر بیٹھ کر کہانی بناتا ہے۔ کبھی میرے جیسا استبل والا لوگ کو نہیں ملا۔ میرا بوڑھا والد بھی ایسا ہی تھا، بھوکا اور غریب، 6 بچہ پیدا کر لیا تھا۔ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے گھوڑا کا لد اور پیشاب صاف کرتا تھا۔
پھر بھی 6 پیٹ بہت ہوتا ہے، وہ بھرتا ہی نہیں تھا۔ بچہ لوگ بدبخت کھاتا بھی بہت ہے۔ کبھی وہ گھوڑا کا دانا چوری کر کے لے آتا تھا تو اماں اسے چولہے پر ابال کر ہم کو کھلاتا تھا تو ہم مزہ کرتا تھا۔ کبھی مکئی کا دانہ بھی ملتا تھا تو میں اپنا بوڑھا والد کا مدد کرنے کو برف میں اپنے پاؤں سے چل کر استبل کو جاتا تھا۔ بوڑھا جب تک مجھے نہیں دیکھتا تھا کام میں جتا رہتا تھا، پر جب مجھے آتا دیکھ لیتا تھا تو گر جاتا تھا اور کہتا تھا بچہ ہمارا سکٹ ٹوٹ گیا ہے، بس تھوڑا لد اور پیشاب رہ گیا ہے، اسے تم صاف کر دو۔ یارا ادھر جتنا بھی گھوڑا تھا اور بہت تھا، وہ مجھے لگتا تھا کہ عام گھوڑا کی نسبت زیادہ لد کرتا تھا، زیادہ پیشاب کرتا تھا اور بہت گھوڑا تھا۔ بے وفا اور ذلیل جانور ہے یارا، پورا رات صفائی کرتا تھا پھر بھی لد ختم نہیں ہوتا تھا۔ استبل کے آخر تک صفائی کرتا تھا تو پچھلے والا حرامی گھوڑا پھر لد کر دیتا تھا۔ جھاڑو ٹوٹ جاتا تھا تو پھر ہاتھ سے اسے صاف کرتا تھا۔ ہفتے میں صرف ایک جھاڑو کا اجازت تھا، وہ ٹوٹ جاتا تو پھر اور کیا کرتا، ہاتھ سے کرتا۔ ویسے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، ہمارا گزارا مزارا ہو جاتا تھا، اور کئی لوگ تھا جن کے پاس ایسا نوکری بھی نہیں تھا۔ پھر ہمارا بوڑھا سے ایک غلطی ہو گیا، بوڑھا کے دماغ میں شاید لد چلا گیا اور وہ دیوانہ ہو گیا، ساری عمر لد میں رہا تو خود بھی لد ہو گیا یارا۔ ایک روز نواب کا سواری کے لیے ایک گھوڑا خوب لچکا مشکا کے تیار کیا، اس کو کاٹھی ڈالا ہے تو مجھ سے بولتا ہے گلشیر ولی یارا میں آج تک کسی گھوڑے پر نہیں بیٹھا، گدھے کا سواری کیا ہے، ٹٹو پر بھی بیٹھا ہے، پر ایسا گھوڑا پر کبھی نہیں بیٹھا تو تھوڑا مزہ کرتا ہے، اس پر بیٹھتا ہے تو بیٹھو بابا، میں نے ہنس کر کہا اور اس کا مدد کیا گھوڑے پر بیٹھنے کو۔ یارا میرا بوڑھا گھوڑا پر بیٹھا ہے تو بالکل نواب کی مانند بیٹھا ہے، بس اس کا کپڑا مپڑا کچھ گندا مندا اور پھٹا ہوا تھا اور اس کا کمر سیدھا تھا نواب کی طرح، اور اس کا چہرے پر ایسا خوشی تھا کہ میں کیا بیان کروں یارا۔ مجھ سے کہتا ہے گلشیر ولی یہ گھوڑا بھی کیا بلا ہے یارا، اس پر بیٹھ جاؤ تو نیچے کا چیز چھوٹا دکھائی دیتا ہے اور اترنے کو جی نہیں چاہتا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے بولا کہ اب نیچے آ جاؤ تو وہ کہتا ہے نہیں ابھی تھوڑا اور مزہ کرے گا۔ بس ہمارا بوڑھا سے یہی غلطی ہو گیا۔ استبل کا منشی ادھر آ گیا اور اس نے نواب کو شکایت کر دیا کہ یہ بوڑھا آپ کا گھوڑا پر سواری کرتا تھا، نواب بن کر بیٹھا تھا، یہی غلطی ہو گیا کہ جلدی سے نیچے نہیں اترا، بیٹھا رہا۔ اور نواب تو یارا خدا ہوتا ہے، خدا تو معاف کر دیتا ہے پر نواب نہیں کرتا۔ وہ ہمارا بوڑھا سے بولا اوے خبیث کا تخم، ہمارا گھوڑا پر بیٹھتا ہے، اس کا بے عزتی کرتا ہے، حرام کا اولاد، اس پر ہم بیٹھتا ہے تو ہمارا وزن نہیں ہوتا، تم نوکر لوگ کا وزن ہوتا ہے اور گھوڑے پر بوجھ پڑتا ہے اور اس کا بے عزتی ہوتا ہے۔ یارا اس نے ہمارا بوڑھا کو عجیب سزا دیا اور ٹھیک دیا، بوڑھا کے دماغ میں لد بھر گیا تھا۔ نواب نے ہمارا بوڑھا کو کہا کہ تم گھوڑا بنو اور ہم تم پر سواری کرے گا تاکہ تمہیں معلوم پڑ جائے کہ ہمارا گھوڑا بیچارہ کا کیا حال ہوا تھا۔ ہمارا بوڑھا خوشی خوشی گھوڑا بن گیا یارا۔ نواب چابک مارتا تھا تو وہ اور خوش ہوتا تھا کہ ہمارا قسمت کتنا اچھا ہے کہ نواب خود چابک مارتا ہے۔ بوڑھا نے اس کو میدان کا پورا چکر لگوایا اور اسے خوش کرنے کو گھوڑا کے موافق بولا بھی، لیکن نواب خوش نہیں ہوا یارا، ہمارا بوڑھا کو نوکری سے رخصت کر دیا۔